السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں رکھیل پارٹ 4۔ عصر کی اذان سن کر 2-3 آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کچھ عزلی بے حسی سے مالک کائنات کی دعوت کو نظر انداز کیے وہیں بیٹھے رہے۔ یقیناً انہیں فلاح کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ فلاح کی ضمانت یعنی نماز سے غافل نہ رہتے۔ نماز کے بعد مولوی محبوب الہی بھی پہنچ گیا تھا۔ محلہ داری میں لوگ آپس میں پردے کا اہتمام کم ہی کرتے تھے، اس کے باوجود مولوی محبوب الہی نے پردے کے قریب جا کر اندر جانے کی اجازت طلب کرنا ضروری سمجھا تاکہ کوئی عورت پردہ کرنا چاہے تو اسے اطلاع مل جائے۔ بشریٰ نے اس سے خوش آمدید کہتے ہوئے اندر بلا لیا۔ وہ سیدھا تناوش کے قریب پہنچا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آ گیا ہوں بیٹی، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ مولوی صاحب، تناوش نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ آمین اللہ پاک، آمین اللہ پاک ہم سب کو عزت سے نوازے، دعائیہ انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی باہر نکل گئے۔ اسی وقت تناوش نے موبائل فون نکالا تاکہ کبیر دادا کا نمبر ڈائل کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملاتی، اس کے کانوں میں دلاور شیخ کی منحوس آواز آ پڑی، ارے یہاں تو سچ مچ شادی کا ماحول بنا ہے۔ انہیں شاید دلاور شیخ کی طاقت کے بارے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے۔ لگتا تو یہی ہے باس، اس کے ایک چمچے کی آواز ابھری۔ اور تم سب کو میرا کوئی خوف نہیں رہا کہ یہاں اکٹھا ہو گئے ہو؟ یقیناً یہ اس بوڑھے عاشق مولوی کی کارستانی ہے۔ بیہودہ انداز میں کہتے ہوئے وہ مولوی محبوب الہی کی طرف بڑھا۔ کیوں بے مولوی، تجھے کون سا کیڑا سدھرنے نہیں دے رہا؟ اس کے انداز سے تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ مولوی محبوب الہی کی طرف جا رہا ہے۔ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے وہ سرس سے باہر نکلی۔ اس وقت تک دلاور شیخ مولوی محبوب الہی کو گریبان سے تھام چکا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، ایک منٹ دلاور شیخ۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دلاور شیخ کے منحوس چہرے پر خباثت نمودار ہوئی۔ ارے واہ، یہاں تو میری دلہن کسی اور کے لیے سجی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کو چھوڑ دو دلاور شیخ، تناوش نے اپنی بات دہرائی۔ اگر کسی میں اتنی جرأت ہے کہ دلاور شیخ اس کا گریبان چھڑا لے تو آگے آ جائے۔ تو مرد ہے یا ہجڑا؟ تناوش کے الفاظ ایسے نہیں تھے کہ دلاور شیخ آپے سے باہر نہ ہوتا۔ وہ کمینگی سے بولا، بے فکر رہو، میری مردانگی کا ثبوت تمہیں آج رات مل جائے گا بیبی۔ وہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال مولوی صاحب کا گریبان چھوڑو۔ کیا تم نے خود نہیں کہا تھا کہ جب کوئی میری بارات لے کر آئے گا تو وہ خود بھی جان سے جائے گا اور تم میرے BA کرنے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لو گے؟ بالکل کہا تھا، دلاور شیخ نے چھاتی چوڑی کر کے کہا۔ تم نے نکاح پڑھانے والے کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، پھر مولوی صاحب کی توہین کا کیا مطلب؟ میرے ہونے والے شوہر سے نبٹ لو، شاید اس کے بعد مجھ سے نکاح پڑھانے کے لیے تمہیں مولوی صاحب کی ضرورت پیش آئے۔ یہ تم نے کافی کام کی بات کہی ہے۔ مولوی صاحب کا گریبان چھوڑ کر وہ اپنے چمچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کرمے، جا ذرا پہلوان کی دکان سے ایک ٹوکرا مٹھائی کا تو اٹھا لا، آج اس ٹنٹے کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے باس۔ کرمے نامی چمچے نے اسبات میں سر ہلا کر باہر کا رخ کر لیا۔ تو نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ دونوں ہاتھوں سے ہلکی سی تالی بجاتے ہوئے اس نے ہاتھ دھونے کے انداز میں ملے۔ تناوش بے باکی سے بولی، پہلے میرے شوہر سے تو نبٹ لو۔ تو بلاؤ اسے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی ٹٹپونجی کا انتظار کرتا رہوں۔ تناوش نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر کبیر دادا کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل فون کان سے لگا لیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کسی نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا اور وہ دوبارہ نمبر ملانے لگی، مگر آگے سے ایک بار پھر نمبر مصروف کر دیا گیا۔ اس نے تیسری کوشش کی، جس کا حال پہلی والی کوششوں سے مختلف نہیں تھا۔ ایک دم اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی بے باکی اور بہادری کے غبارے سے فوراً ہوا نکل گئی تھی۔ یقیناً کبیر دادا کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وقتی طور پر اسے ٹالنے کے لیے اس نے حامی بھری تھی، ورنہ نہ تو اس کی زندگی میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھی اور نہ اسے تناوش سے نکاح پڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ وہ اپنا قیمتی وقت کسی بے سہارا یتیم لڑکی پر ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ تناوش کا دل ڈوبنے لگا۔ وہاں موجود تمام مردوں کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ بغیر کوئی بات رابطہ منقطع ہونے کی پر
ہونے پر دلاور شیخ چہکا، بیبی یقیناً تمہارے ہونے والے سورما شوہر کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم پر دلاور شیخ کی نظر ہے۔ دلاور شیخ تو موت کا دوسرا نام، اور موت کا سامنا اس مولوی جیسا بے وقوف ہی کر سکتا ہے۔ بہرحال مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کرو۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار مولوی صاحب کو تمیز سے مخاطب کیا تھا۔ زمین اور آسمان تناوش کی نگاہوں میں چکرانے لگے تھے۔ بے اختیار وہ قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں فوراً دہائی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ نہیں دلاور شیخ، تم نے خود 14 جماعت کرنے تک کی مہلت دی ہوئی تھی، اور میری بیٹی ابھی 12ویں کلاس میں ہے۔ سن مائی، میں نے کہا تھا کہ تم لوگ کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جیسی اب کر چکے ہو، اور اب تمہاری مہلت ختم۔ میں خود ہی تمہاری بیٹی کو BA کروا لوں گا، بلکہ اس کی بہت اچھی ٹیوشن بھی رکھوں گا۔ بشریٰ کو یہ کہتے ہی وہ مولوی محبوب الہی کو مخاطب ہوا۔ ابے مولوی کی اولاد، کیا کہا ہے؟ نکاح پڑھانا شروع کر۔ مگر لڑکی تیار نہیں ہے، مولوی ہکلاتے ہوئے معترض ہوا۔ کیسے تیار نہیں ہے؟ اپنے کسی یار کے لیے تو اس نے اتنا سنگھار کر لیا ہے، عاشق کو بھی مایوس نہیں کرے گی۔ مگر جناب، لڑکی کی رضامندی تو لازمی ہوتی ہے نا۔ تم فکر نہ کرو، وہ بالکل رضامند ہوگی۔ یقیناً اسے تمہاری لاش دیکھنا پسند نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب سے پستول نکال کر مولوی محبوب الہی کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ حیران و پریشان بیٹھی تناوش کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مولوی صاحب کو وہ بڑے اعتماد سے بلا کر لائی تھی۔ اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ دلاور شیخ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، اور اب مولوی صاحب کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو، وہ دلاور شیخ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے گڑ گڑائی۔ وہ اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ نکاح پڑھوا لو، مولوی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تناوش کے پورے وجود کے اندر بے بسی بھر گئی تھی۔ اس کے دماغ میں مولوی کی بیوی حامدہ کی آواز ابھرنے لگی، سپنے دیکھنے بند کرو لڑکی، ایسا کچھ ڈراموں فلموں میں ہی ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دلاور شیخ جیسے درندوں کی رسی کو مالک بھی ڈھیلا چھوڑے رکھتا ہے، ایسے موذی کا ہم جیسے کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی بات بالکل سچ تھی۔ اب دلاور شیخ کی بات نہ مان کر وہ بس مولوی صاحب کی زندگی کی دشمن ہی بن سکتی تھی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ نکاح پڑھانا شروع کریں۔ مگر بیٹی، مولوی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب ہلانے چاہے، اسی وقت دلاور شیخ اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے دہاڑا، بکواس بند کرو بڈھے، شاید تجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں۔ تناوش بلکتے ہوئے بولی، دلاور شیخ، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک کمزور نہتے بزرگ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ اس بڈھے کو بھی تو فتنے سے باز آ جانا چاہیے۔ جب ایک لڑکی شادی کے لیے تیار ہے تو اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بیٹی سے تو نکاح نہیں کر رہا جو اسے تکلف ہو رہی ہے۔ بیٹی نہیں، بیٹی جیسی تو ہے۔ مولوی صاحب نے حوصلہ کر کے زبان کھولی، ایسی کی تیسی تیری بیٹی اور تیری بیٹی جیسی کی۔ چل نکاح پڑھانا شروع کر۔ محلے والوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ تمام خوفزدہ انداز میں یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ مولوی صاحب کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے تو دلاور شیخ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر پاتا۔ مگر مقابلہ تو وہ شادی میں شرکت کے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ انہیں تو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں مولوی صاحب کے بعد دلاور شیخ انہیں زود و کوب کرنا نہ شروع کر دے۔ اب بھی سوچ لے بیٹی، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، میری موت سے اگر تمہاری زندگی بچ سکتی ہے تو انکار کر دے۔ دلاور شیخ کی بکواس کے باوجود مولوی صاحب نے ہمت نہ ہاری۔ فکر نہ کر بڈھے، تیرے مرنے کی خواہش کو میں جلد ہی پورا کر دوں گا۔ یہ بےہودہ الفاظ دلاور شیخ کے ہونٹوں پر تھے کہ تناوش کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے مایوسی بھری نگاہ اسکرین پر ڈالی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا کہ وہ کال کبیر دادا کے نمبر سے آ رہی تھی۔ اس نے بے صبری سے بٹن دبا کر رابطہ جوڑا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سے حد درجے کی شکرگزاری ابل رہی تھی۔ وہ سلام کا جواب دیے بغیر گویا ہوا، معذرت خواہ ہوں، میرا موبائل فون ملازم کے ہاتھ میں تھا اور میں ورزش میں مشغول تھا۔ اس نے ابھی آ کر اطلاع دی ہے۔ میں بس تمہاری جانب نکل پڑا ہوں۔ میں منتظر ہوں۔ خوشی کے مارے اسے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ کبیر دادا نے مزید کوئی بات کیے بغیر رابطہ کٹ کر دیا۔ دلاور شیخ
बारात मेरे घर तक आने के लिए चल पड़ी है। एक बार फिर उसके लहजे में एतमाद दर आया था। शायद तुम मजीद मोहलत हासिल करना चाहती हो, लेकिन याद रखना आज दिलावर तुम्हें साथ लेकर ही जाएगा। तुम्हें अपनी मर्दानगी का सबूत भी तो देना है। वो बेबाकी से बोली, ज़रूर देना, बस 20-25 मिनट ठहर जाओ। उसी वक्त दिलावर का चमचा करमुद्दीन सर पर मिठाई का टोकरा ला दे दरवाजे से नमूदार हुआ। मिठाई तकसीम होने तक तुम्हारे यार का भी इंतज़ार कर लेते हैं। तुम्हें अगर इसकी मौत के बाद ही मेरी बीवी बनना है तो मुझे क्या एतराज़। ज़हर खंदे लहजे में कहते हुए वो अपने आदमियों से बोला, चलो भाई, हाजरीन में मिठाई तकसीम करो। क्या याद करेंगे ये लोग दिलावर शेख की शादी में शिरकत के लिए आए हैं और अब तक भीखा मुँह लिए बैठे हैं। जी बॉस, कहकर वो सबसे पहले मिठाई का टोकरा दिलावर शेख के करीब लाया। वो एक गुलाब जामुन उठाकर मुँह में रखते हुए बोला, इस खड़ूस मौलवी का मुँह भी मीठा करवाओ। उन्होंने मिठाई का टोकरा मौलवी साहब के सामने पकड़ा। मौलवी महबूब इलाही का जी बिल्कुल भी नहीं था, चाह रहा था कि मिठाई को हाथ ना लगाए। इसे जब देख कर तनावुश बोली, चचा जान, बेफिक्र होकर मिठाई ले, तुम्हारी बेटी का दूल्हा चंद मिनट में पहुंचने वाला है। हा हा हा, दिलावर शेख ने ज़बरदस्ती का कहकहा लगाया। दूल्हा नहीं, कुर्बानी का बकरा कहो, जिसने आज दिलावर के हाथों ज़िबा होना है। मौलवी महबूब इलाही ने बेदिली से मिठाई का एक दाना उठा लिया, मगर उसने वो दाना मुंह में नहीं डाला था। दिलावर शेख की हराम की मिठाई खाने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसकी मिठाई ना खाने पर दिलावर शेख ने कोई एतराज़ भी नहीं किया था। वो तो बस खबासत भरी निगाहों से तनाउश को घूर रहा था, जो दुल्हन के रूप में क़यामत ढा रही थी। अलबत्ता इसके चेहरे पर नज़र आने वाला इत्मीनान इसे ज़रूर अचंभे में डाले हुए था। इसके वहमो गुमान में भी आने वाले हौलनाक वक्त का तसव्वुर मौजूद नहीं था, वरना वो वहाँ से भागने में 1 मिनट भी न लगाता। इसके कारिंदे बमुश्किल लोगों में मिठाई तकसीम कर पाए थे कि ब्रेकों की ज़ोरदार चरचराहट की आवाज़ इनके कानों में पड़ी। तनाउश के होठों पर अब खूबसूरत तबस्सुम नमूदार हुआ। उसका दूल्हा, उसके ख्वाबों का शहजादा पहुंच गया था। तमाम लोग दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। एक झटके से दरवाज़ा खुला, उसके साथ ही कबीरदादा की कद आवर वजूद ने तनाउश की नज़रों को ठंडक बख्शी। उसने स्पोर्ट्स पजामे के ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसके बाजुओं की मछलियाँ तड़पती हुई नज़र आ रही थी। यकीनन वो अपनी वर्जिश अधूरी छोड़कर तनाविश से किया वादा निभाने आ पहुंचा था। इसके अक़ब में उसी की तरह 4 कद आवर मुहाफिज मौजूद थे। इनमें से 2 तो दरवाजे पर रुक गए थे, जबकि 2 कबीरदादा के अक़ब में चलते रहे। इनके हाथों में जदीद राइफल्स नज़र आ रही थी। कबीरदादा हाजरीन पर नज़र डालने की जहमत किए बगैर सीधा तनाउश के करीब पहुंच पड़ा। मैं आ गया हूँ। उसकी धीमी आवाज़ भी ऐसी थी जैसे बादल गरज रहा हो। तनाउश को लगा सचमुच उसका महबूब पहुँच गया हो। कबीरदादा का चेहरा एक लम्हा उसकी चाहत भरी निगाहों के हिसार में मक़ीद रहा। उसके बाद तनाउश ने अपनी निगाहें दिलावर शेख की तरफ मोड़ी। उसकी टांगों की लर्जिश वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। आप बैठिए ना। उसने चाहत भरे लहजे में कबीरदादा को बैठने की दावत दी। अज़बात में सर हिलाते हुए उसने चारपाई पर जगह संभाल ली। दोनों मुहाफिज उसके अक़ब में खड़े हो गए। दिलावर शेख, मेरा दूल्हा आ गया है। तनाउश इसके करीब पहुँचते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोली। मैं कबीरदादा, वो मैं। तनाउश से नज़रें चुराते हुए वो कबीरदादा के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। कबीरदादा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सुना है तुमने मेरी होने वाली बीवी को कहा हुआ है कि उसके शौहर को तुम अपने हाथों से ख़त्म करोगे। चलो, मैं आ गया हूँ, अपनी कसम पूरी कर लो। मुझे माफ़ कर दो दादा, मैं नहीं जानता था कि ये आपकी मंजूर नज़र है। माफ़ किया। कबीरदादा ने बेपरवाही से हाथ लहराया। अब जाकर मेरी बीवी से माफ़ी मांगो। मुझे माफ़ कर दो। दिलावर शेख ने फ़ौरन तनाउश के सामने हाथ बांध दिए थे। हाँ, तनाउश के मुंह से इत्मीनान भरा सांस खारिज हुआ। दिलावर शेख, इस पल के ख्वाब में जाने कब से देख रही हूँ। तुमसे बहुत हिसाब किताब रहता है, और माफ़ी भैया से मांगना जिन्हें तुमने बेगुनाह कत्ल किया था, और इसके लिए यकीनन तुम्हें उनके पास ही जाना पड़ेगा। वो ये कहते हुए वो अपनी माँ की जानिब मुड़ी। चले माँ, हमारा इंतज़ार तो इख्तिताम पजीर हुआ। हाँ बेटी, बुशरा ने बावर्ची खाने की दीवार के सहारे खड़ी 2 लकड़ियाँ उठा लाई। एक तनाविश को देकर दूसरी उसने खुद हाथ में थाम ली। इन मजबूत लाठियों को मजबूत उन्होंने सुबह ही से करके रखा हुआ था।
معاف کر دو خالہ، ان کے تیور دیکھ کر دلاور شیخ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ کر دیں گے، پہلے کفارہ تو ادا کر لو بیٹا۔ بشریٰ کو خود اپنی آواز بیگانی لگ رہی تھی۔ اس کے جوان بیٹے کو دردناک موت کے حوالے کرنے والا اس کے سامنے موجود تھا۔ شاہنواز کا کٹا پھٹا ہو چکا جسم ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا، نہ جانے مرنے سے پہلے اس کا بے گناہ بیٹا کن اذیتوں سے گزرا تھا، اور اس سب کا ذمہ دار دلاور شیخ اب بے بسی کی حالت میں اس کے سامنے موجود تھا۔ دوسری طرف تناوش تھی، جس کی زندگی اس نے اجیرن کر دی تھی، جس کی آنکھوں کے سپنے اس نے چھین لیے تھے، جس کا گبرو بھائی اس نے اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کی کوشش کی تھی۔ آج اس بہن کو اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ بھائیوں پر تو بہنیں یوں بھی قربان صدقے واری جاتی ہے، وہ کیسے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیتی؟ ماں بیٹی نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھیاں بلند کی۔ پلیز پلیز، خدا کے لیے، دلاور شیخ گڑ گڑایا، مگر اس کی منت زاری کی پرواہ کیے بغیر ان کی لاٹھیاں ایک جھٹکے سے نیچے آئی اور دلاور شیخ کے دفاعی انداز میں اٹھے ہوئے ہاتھوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے منہ سے بلند بانگ چیخ نمودار ہوئی، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا۔ تناوش اور اس کی ماں کے کلیجوں تک ٹھنڈک کی لہر اتر گئی تھی۔ اس کے بعد ان کی لاٹھیاں ایک تواتر سے دلاور کے جسم پر برسنے لگی۔ وہ اس کے نچلے دھڑ کو نشانہ بنائے ہوئے تھی۔ دلاور شیخ کی چیخ و پکار اور اس کے تڑپنے کا منظر اتنا خوشگوار تھا کہ وہ جلدی جلدی اس کھیل کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مضبوط لاٹھیوں کی ضربوں نے چند لمحوں میں دلاور شیخ کو زمین بوس کر دیا تھا۔ ماں بیٹی دلجمی سے اس پر لاٹھیاں برساتی رہی، یہاں تک کہ دلاور شیخ کے منہ سے آوازیں نکلنا موقوف ہو گیا تھا۔ چھاتی پر پڑنے والی لاٹھی کی زوردار ضربوں سے اس کی پسلیوں کو توڑ کر دل کو ناکارہ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ماں بیٹی کے ہاتھ مسلسل چلتے رہے۔ کبیر دادا بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حاضرین محفل کے دل بھی خوف سے دھڑک رہے تھے۔ ایک طرف تو انہیں دلاور شیخ کے انجام سے خوشی ہو رہی تھی، تو اس کے ساتھ وہ کبیر دادا کے پررعب شخصیت سے بھی خوف محسوس کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دکھ پہنچانے کے گناہ میں کس کو تشدد کا نشانہ بناتا۔ دروازے پر کھڑے اس کے قوی ہیکل محافظوں کی موجودگی میں کوئی گھر سے باہر بھی تو نکل نہیں سکتا تھا۔ دلاور شیخ کے کارندوں کے چہروں پر موت کی زردی کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دلاور شیخ کی بھیانک موت کے بعد بھی جب ماں بیٹی کا لاٹھیاں برسانا جاری رہا تو مولوی محبوب الہی ہمت کر کے آگے بڑھا اور تناوش کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، بس کرو بیٹی، یہ موذی اپنی کرتوتوں کے ساتھ اللہ پاک کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بشریٰ کی لاٹھی بھی تھام لی تھی۔ دونوں ماں بیٹی چونکتے ہوئے جیسے کسی گہرے سپنے سے بیدار ہوئی تھی۔ مسلسل لاٹھیاں برسانے سے ان کی سانس دھوکنے کی مانند چل رہی تھی۔ ان کے رکتے ہی کبیر دادا کی پررعب آواز ابھری۔ دلاور شیخ کے کارندے سامنے آئے۔ وہ چاروں سورما لرزتی ٹانگوں سے سامنے ہوئے اور بھاگ کر کبیر دادا کے قدموں سے لپٹ گئے۔ اللہ پاک کا واسطہ ہمیں معاف کر دو، ہمارے باپ کی توبہ، جو آئندہ غلط کام کیا۔ چاروں ایک زبان ہو کر واویلا کرنے لگے۔ پیچھے ہٹ کر بات کرو۔ کبیر دادا نے انہیں دور جھٹکنے کی کوشش کی۔ جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کر دیتے ہم قدموں سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ چاروں معافی لیے بغیر اٹھنے پر تیار نہیں تھے۔ کبیر دادا عقب میں موجود اپنے محافظوں کو مخاطب ہوا، میرے 3 گننے تک ان میں سے جو کھڑا نہ ہو پائے اسے گولی مار دینا۔ مگر اس کی گنتی شروع کرنے سے پہلے وہ چاروں ہاتھ باندھتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب کرنا ہے؟ اس مرتبہ وہ مخاطب تناوش تھی، جو عقیدت بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تناوش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اپنے سرغنہ کی لاش کو ٹھکانے لگانا تم چاروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ لاش پولیس کو مل گئی تو شاید انہیں مزید 4 لاشوں کی تفتیش کرنا بھی پڑ جائے گا۔ کسی کو بھی نہیں ملے گی دادا، ان میں سے ایک نے جرأت کر کے زبان کھولی تھی۔ اب دفع ہو جاؤ، اور اس کے بعد تم یا تمہارا کوئی ساتھی بھی اس محلے میں نظر آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے نظر آنا بند ہو جائے گا۔ کبھی بھی نہیں آئیں گے سرکار، کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہاں سے گزریں گے بھی نہیں۔ چاروں پر ابھی تک لرزہ طاری تھا۔ جرم کی دنیا میں کبیر دادا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ زیر زمین حلقوں میں وہ ایک افسانوی کردار جیسی شہرت رکھتا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس عام سے محلے کے سب سے غریب گھر میں وہ ایک دم یوں آ کر بیٹھ جائے گا
اور وہ لڑکی جسے پچھلے 1.5 سال سے وہ تنگ کرتے آ رہے تھے اسے اپنی بیوی کا خطاب دے دے گا۔ کبیر دادا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں دفع ہونے کا کہا اور تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال ہے میرا کام ختم ہو گیا۔ جی ہاں، بس ایک چھوٹی سی رسم باقی ہے، اطمینان بھرے لہجے میں کہتی ہوئی اس نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور مولوی محبوب الہی کی طرف متوجہ ہوئی۔ چچا جان، ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ مولوی محبوب الہی کی آنکھوں میں شدید حیرانی کی لہریں اٹھی، مگر اس نے کوئی سوال پوچھنے کے بجائے وہ بسم اللہ پڑھ کر نکاح کا خطبہ پڑھنے لگے۔ خطبہ پڑھتے ہی اس نے کبیر خان سے نام ولدیت پوچھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، کبیر علی ولد عمر علی۔ حق مہر اس مرتبہ وہ بشریٰ خاتون سے مستفسر ہوا تھا۔ ماں کے کچھ کہنے سے پہلے تناوش بولی، حق مہر دلاور شیخ کی موت ہی تھا۔ مگر بیٹی، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی، چچا جان، جو عرض کر رہی ہوں اسے مان جائے۔ اور مولوی محبوب الہی تکرار کیے بغیر ایجاب و قبول کرانے لگا۔ کبیر دادا نے اس ضمن میں زبان نہیں کھولی تھی، وہ بس دلچسپی سے تناوش کی باتیں سنتا رہا۔ اس چھوٹی سی لڑکی میں خوبصورتی کے علاوہ بھی کوئی تو خاص بات تھی جو اس کی باتوں پر یوں محفوظ ہو رہا تھا۔ نکاح کی رسم پوری ہوتے ہی وہ کھڑا ہو کر تناوش سے پوچھنے لگا، تمہیں لینے کے لیے کس وقت گاڑی بھیجوں؟ میں آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں۔ وہ پختہ لہجے میں بولی، نہیں۔ کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا، رات کے 10 بجے تمہیں لینے کے لیے کار پہنچ جائے گی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ چند گھنٹے مزید بھی گزار لو، اور کوئی رسم وغیرہ رہتی ہو تو وہ بھی پوری کر لو۔ آخری فقرہ اس نے متبسم ہو کر کہا تھا۔ تناوش کو محسوس ہوا کہ مسکراتے ہوئے مزید اچھا لگتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ تبسم اس کے چہرے پر خال خال ہی نمودار ہوتا ہے۔ اس کے رخصت ہوتے ہی مولوی صاحب نے بھی جانے کی اجازت مانگی۔ مولوی محبوب الہی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ممنونیت سے بولی، چچا جان، آپ کے احسانات ہمیشہ قرض رہیں گے۔ چچا بھی کہتی ہو اور احسانات کا ذکر بھی کرتی ہو؟ پگلی، بیٹیوں پر احسان نہیں کیے جاتے، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولوی محبوب الہی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگے۔ اللہ پاک ہر لڑکی کو ایسا ہی سرپرست عطا کرے، گلوگیر لہجے میں کہہ کر وہ ماں کی طرف مڑی اور اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ محلے والے بھی نادم اور خفیف انداز میں ماں بیٹی کے قریب ہو کر انہیں مبارکباد دینے لگے، گو وہ ساری کہانی ان کے سروں سے کافی اونچی گزری تھی۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کی آمد، دلاور شیخ کی بھیانک موت، ماں بیٹی کی کارروائی، تناوش کا نکاح، سب کچھ نہایت عجیب تھا، مگر وہ سوال کرنے کی جرأت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے لیے بس یہ بات باعث اطمینان تھی کہ کبیر دادا نے دلاور شیخ کے کارندوں کو ہمیشہ ہمیشہ ان کے محلے سے دفع ہو جانے کا حکم دے دیا تھا۔ محلے کی عورتوں میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کئی ایک نے تو دلاور شیخ کا انجام صحن میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تناوش کے شوہر کو دیکھ کر تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں، گویا وہ تناوش سے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر اس کا رکھ رکھاؤ، رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ عمر کا فرق بالکل ہی پس منظر میں چلا جاتا تھا۔ سب سے بڑھ کر تناوش کا رویہ انہیں حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔ کوئی دلہن نکاح کے وقت یوں باتیں نہیں کیا کرتی، نہ وہ اپنے حق مہر کے متعلق منہ کھولتی ہے اور نہ شوہر کو یوں مشورے دیا کرتی ہے، مگر وہاں اتنے عجیب حالات ظہور پذیر ہوئے تھے کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے وہ کس بات پر حیرت ظاہر کرتے۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد مرد حضرات بھی وہاں سے کھسک لیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عورتوں کو کھلی آزادی مل گئی تھی۔ تمام نے تناوش اور اس کی ماں کو گھیر لیا تھا۔ یوں بھی شادی کے دن دلہن مرکز نگاہ ہوتی ہے، مگر وہ تو ایسی دلہن تھی جس نے تمام کے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ گھر میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کوئی ماں بیٹی کو مبارکباد دے رہی تھی تو کوئی دلاور شیخ جیسے موذی کی موت پر اظہار تشکر کر رہی تھی، اور کوئی اس حیران کن واقعے پر تبصرے میں مشغول تھی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، یوں بھی عورت ذات باتیں کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ سننا اس نے کسی کی نہیں ہوتی، اپنی کہے جانا اور دوسرے کی سنے بغیر سر ہلاتے جانا عورتوں کی عادت ثانیہ ہوتی ہے، اور اس وقت وہاں اسی عادت کا بھرپور طریقے سے اظہار ہو رہا تھا۔ عورتوں کے سوالات سے بچنے کے لیے تناوش روایتی دلہن کی طرح خاموشی سے گھونگھٹ میں چھپ گئی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا اس کا دل اندیشوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کے بارے میں سوچ کر اس کی رہی سہی سہمی ہمت جواب دے رہی تھی، دلاور شیخ کا انجام تو اس کی تمنا کے مطابق ہو گیا تھا، مگر اپنی زندگی اسے اندھیروں میں گم نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کبیر دادا نے اسے
اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا؟ یہ بھی ممکن تھا کہ اگلے دن کا سورج طلوع ہونے تک وہ طلاق کے 3 الفاظ کا تحفہ لیے گھر کی دہلیز پار کر چکی ہوتی۔ ایسا ہونے کی صورت میں ماں بیٹی لوگوں کا سامنا کیسے کرتے؟ تمام نے یہی کہنا تھا کہ بڑے گنڈے سے اپنی عزت کا سودا کر کے چھوٹے گنڈے سے عزت بچانے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہیں ہے فائدہ؟ اس نے زور و شور سے اپنی سوچ کی مخالفت کی تھی۔ میں نے اپنے باپ جیسے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ پھر کبیر دادا سے میرا نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے بعد ہر مرد اپنی بیوی کے جسم کا حقدار بن جاتا ہے، تو کبیر دادا کو یہ حق کیوں نہیں مل سکتا؟ اور ہمارے ملاپ کو عزت فروشی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ باقی رہی طلاق کی بات، تو وہ تو پہلی رات کی دلہن کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتی رہی۔ اس طرف ماں عورتوں کے سوالات پر یہ سب میرے مولا کا کرم ہے کہہ کر کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ خود خاموش بیٹھی آنے والے ہولناک وقت کو سوچتی رہی۔ کبھی خود کو تسلیاں دینے لگتی اور کبھی اپنے اللہ پاک سے خیر و عافیت مانگنے لگتی۔ کبیر دادا کے بارے میں بھی اس کا دل متضاد قسم کے احساسات کا شکار تھا۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ اچھا ہے، جتنی جلدی طلاق دے دے اتنی جلدی ہی میں نارمل زندگی گزارنا شروع کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں میں کبیر دادا کا پررعب اور مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ گھومنے لگتا۔ اس نے کسی ایسے ہی کا تو سپنا دیکھا تھا، کوئی ایسا جو اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچا سکے، کوئی ایسا جو اس کی طرف بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکے، کوئی ایسا جس کا سہارا پا کر دنیا کا ہر خوف اور اندیشہ اس کے دل سے زائل ہو جائے۔ اور وہ ایسا ہی تو تھا۔ اور دلاور شیخ جیسے گنڈے نے اسے دیکھتے ہی شلوار گیلی کر لی تھی۔ پولیس کے 5-6 محافظ ساتھ پھرانے والے جسٹس کی ٹانگیں اسے دیکھتے ہی کانپنے لگی تھی، تو کوئی اور کیسے اس کا سامنا کر پاتا؟ گھنٹے ڈیڑھ تک زیادہ تر عورتیں رخصت ہو گئی تھیں۔ بس 2-3 پڑوسنیں اور تناوش کی چند قریبی سہیلیوں کے علاوہ وہاں کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ باقی عورتوں کی طرح اس کی سہیلیاں بھی اصل بات جاننے کے لیے بے چین تھیں۔ عورتوں کے جاتے ہی وہ اسے کمرے میں لے آئی۔ اس کے ساتھ ہی سلمیٰ نے تمام کی ذہنوں میں مچلتے سوال کو الفاظ کی شکل دے دی۔ ارے کبیر خان کے متعلق تم نے جتنا بتایا تھا وہ اس سے کچھ زیادہ ہی شاندار شخصیت کے مالک نکلے ہیں۔ سچ بتاؤ، ایسا دولہا کہاں سے ڈھونڈا؟ تناوش ہنسی۔ کیوں، تمہیں بھی کسی ایسے ہی کی تلاش ہے؟ سلمیٰ حسرتناک لہجے میں بولی۔ اللہ پاک کی قسم، کوئی ایسا ملے تو خوشی سے مر نہ جاؤں۔ تناوش اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ مطلب جسے تمہاری موت مطلوب ہو، وہ تمہارے لیے ایسے ہی دولہے کی دعا کرے؟ وہ تو میں نے بطور محاورہ بولا ہے، سلمیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب اصل بات پھوٹو۔ کون سی بات؟ سلمیٰ نے کہا، یہی کہ کبیر صاحب آپ کو کہاں ملے، کیسے پسند کیا، اور تم نے اتنا عرصہ ہم سے کیوں یہ بات چھپائے رکھی، اور اس سے پہلے تم نے کبیر کو دلاور شیخ کے بارے میں کیوں خبر نہ دی، وغیرہ وغیرہ۔ شازیہ، نازیہ، اقرا اور صالحہ بھی پرشوق انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ تناوش نے دھیمے لہجے میں کہا، سچ تو یہ ہے کہ ان سے میری کل ہی ملاقات ہوئی ہے، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اقرا نے اس کے پیٹھ پر دھپا لگایا۔ بکواس نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں، شازیہ نے کہا۔ مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہاں بالکل، باقیوں نے بھی شازیہ کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جب اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، سلمیٰ جل کر بولی۔ کوئی واسطہ، کوئی تعارف، کوئی میل ملاپ بھی ہوا، یا کبیر خان صاحب براہ راست آسمان سے ٹپکے، جنہیں محترمہ تناوش نے جھولی پھیلا کر سنبھال لیا؟ یاد ہے نا کل میں کالج نہیں آئی تھی؟ سلمیٰ نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ہاں اچھی طرح یاد ہے۔ اگر کالج سے چھٹی کرنے پر کبیر خان جیسا دولہا مل سکتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے کالج جانے سے رک جاؤں گی، تناوش نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ ہر اندھے کے پاؤں تلے بٹیرا نہیں آیا کرتا، نہ ہی ہر شخص کے سر پر بیٹھا کرتا ہے۔ اقرا نے بے صبری سے کہا، یار فلسفے کو چھوڑو اور اصل بات بتاؤ۔ نازیہ بولی، ہاں جلدی جلدی اصل واقعہ سناؤ، یہ نہ ہو کہ کبیر خان صاحب محترمہ کو لینے پہنچ جائے، آخر اتنی پیاری دلہن کے بغیر وہ بھی تو اداس ہوں گے۔ کاش ایسا ہوتا، حسرتناک انداز میں سوچتے ہوئے اس کے منہ سے ٹھنڈا سانس خارج ہوا اور وہ انہیں تفصیل بتانے لگی۔
کل میرا دل کالج جانے کو نہیں کر رہا تھا تو میں یوں ہی کسی سمت کا تعین کیے بغیر شہر میں پھرتی رہی۔ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر پولیس کے سپاہیوں کے جھرمٹ میں ہوٹل سے باہر آتی ایک شخصیت پر پڑی۔ میرے دل میں ایک دم سے اپنے حالات بتانے کا داعیہ پیدا ہوا۔ وہ اپنی قیمتی کار میں بیٹھ کر ہوٹل سے باہر آنے والی روش پر آ رہا تھا۔ میں اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ سڑک پر ایک مرسیڈیز نے نمودار ہو کر اس شخص کا راستہ روک دیا۔ اور جانتی ہو مرسیڈیز میں وہ سوار تھے؟ وہ کون؟ شازیہ نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھی سوالیہ انداز میں حرکت دی تھی۔ ان کے ہونے والے، وہ یار۔ اب خاموشی سے بات سنو، سلمیٰ نے بیزاری بھرے انداز میں شازیہ کو جھڑکا۔ باقی بھی شازیہ کو خشمگین نظروں سے گھورنے لگی۔ اچھا سوری یار، اب نہیں بولتی۔ شازیہ نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ تناوش دوبارہ بولنے لگی۔ ہوٹل سے نکلنے والی شخصیت ایک جج کی تھی، اور یقین مانو پولیس کے محافظوں میں گھرے اس جج نے جب انہیں دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ غالباً ان کے کسی آدمی کا مقدمہ اور جج کی عدالت میں پھنسا تھا۔ انہوں نے جج کو کل تک اپنے آدمی کے حق میں فیصلہ سنانے کا حکم دیا، جسے جج نے بغیر کسی حجت کے مان لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کس کے سامنے فریاد کرنا چاہیے۔ بس موقع ملتے ہی میں نے اپنی پریشانی ان کے سامنے دہرا دی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کی شرط پر میری مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی کا سارا واقعہ تو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تناوش نے گول مول انداز میں انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ ارے کہیں اور دلاور شیخ سے بھی بڑا؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہے؟ شازیہ نے محتاط انداز میں جو کہا وہی تمام کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اگر اس کے بعد انہیں ایسا ویسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تناوش سچ مچ ناراض ہونے لگی، حالانکہ یہ بات تو اسے اچھی طرح پتہ تھی کہ کبیر دادا کیا تھا۔ باقی تمام سہیلیاں بھی خشمگین نظروں سے شازیہ کو گھورنے لگی تھی، گویا اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا تھا کہ کبیر خان کی اصلیت کیا تھی، مگر ایسے سچ پیٹھ پیچھے بولے جاتے ہیں، منہ پر نہیں۔ میں نے تو بس یوں ہی۔ شازیہ منمنا کر رہ گئی تھی۔ بیٹی کھانا لاؤ، بشریٰ نے اندر آ کر پوچھا۔ ماں میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تھوڑا سا کھا لو، اور تمہاری سہیلیاں بھی تو کھائے گی نا۔ بشریٰ مصر ہوتے ہوئے کھانا لینے چلی گئی۔ سہیلیوں کی وجہ سے اس نے بھی تھوڑا سا کھانا زہر مار کر کھا لیا، اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کار کے ہارن پر اس نے پاس بیٹھی سلمیٰ سے وقت پوچھا۔ وہ گھڑی پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی، 9:15۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، ان کی کار وقت سے گھنٹہ بھر پہلے ہی پہنچ گئی۔ سلمیٰ نے مانی خیز لہجے میں کہا، ہاں جی، صبر ہی کہاں ہو رہا ہوگا بیچارے سے۔ تناوش سرخ پڑتے ہوئے بولی، بکواس نہ کرو، اس میں بکواس کی کیا بات ہے؟ خود ہی تو بتا رہی تھی آپ کہ وہ 10 بجے کار بھیجیں گے۔ تناوش منہ بناتے ہوئے بولی، تو تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ سلمیٰ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تکلیف تو خیر جس کو ہونی ہے اسے معلوم ہے، باقی میں نے آپ کے ان کا ارادہ ہی تو بتایا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ بشریٰ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولنے پر اسے 2 عورتیں اور ایک مرد کھڑے دکھائی دیے۔ گلی میں ایک چمکتی دمکتی کار بھی کھڑی تھی۔ آئیے جی، اس نے ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں کار میں بیٹھا ہوں، آپ لڑکی کو لے آئیں۔ مرد نے اندر گھسنے سے اعتراض برتا تھا۔ بشریٰ کو اس کا تناوش کے لیے دلہن کے بجائے لڑکی کا لفظ استعمال کرنا نہایت عجیب اور برا لگا تھا، مگر اس نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور عورتوں کو ساتھ لے کر تناوش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دونوں عورتیں ملازمہ نظر آ رہی تھیں، اسی وجہ سے ان کا تعارف چاہے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹھیے، میں کھانا لاتی ہوں۔ بشریٰ نے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں شکریہ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ وہ عجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔ تناوش کی سہیلیاں اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ باری باری تمام سے گلے مل کر وہ ماں سے مل کر رو پڑی تھی۔ بشریٰ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اس کو تسلی دینے لگی، مگر خود اپنے آنسو وہ نہیں روک پا رہی تھی۔ پلیز چلیں، وقت کم ہے۔ دونوں عورتوں نے ایک بار پھر سے عجلت ظاہر کی۔ تناوش ان کے ہمراہ چل پڑی تھی۔ تمام سہیلیاں اور بشریٰ ان کے پیچھے تھی۔ دروازے سے نکلتے وقت وہ ایک بار پھر ماں سے لپٹ گئی تھی۔ اسے زیادہ جذباتی ہوتے دیکھ کر عورتوں نے ایک مرتبہ پھر سے وقت کی کمی کا رونا رو کر اسے چلنے کو کہا۔ بشریٰ نے اس کی پیشانی چوم کر اسے خود سے علیحدہ کیا، اور
وہ دونوں عورتوں کے درمیان میں کار کے عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ وہی مرد براجمان تھا جس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ تناوش کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ بشریٰ حسرت بھری نظروں سے کار کو دور ہوتے جاتا دیکھنے لگی۔ تناوش سر جھکائے ان دونوں عورتوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ نہ تو کسی نے اسے مخاطب کیا اور نہ اس نے خود کسی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو کار گھر سے دور ہوتی جا رہی تھی اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شرم و حیا ایک دلہن کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے اور وہ تو ایسی دلہن تھی جس کے ساتھ اس کی کوئی واقف کار خاتون بھی موجود نہیں تھی۔ کار کافی دیر چلتی رہی۔ سر جھکا ہونے کی وجہ سے اسے نہ تو دائیں بائیں کی مناظر نظر آ رہے تھے اور نہ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی۔ کار رکتے ہی وہ باہر نکلی۔ دونوں عورتیں اسے ایک پرتعیش کمرے میں لے آئی اور بیڈ پر بٹھا کر باہر نکل گئی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ آرام دہ ڈبل بیڈ جس پر خوبصورت بیڈ شیٹ بچھی تھی، کھڑکیوں سے لٹکے قیمتی پردے، فرش پر بچھا دبیز قالین جس میں پاؤں دھسے جا رہے تھے، عمدہ صوفہ سیٹ اور بھی بہت کچھ ایسا جو اس نے صرف ٹی وی ڈراموں میں دیکھا تھا یا اپنی امیر سہیلیوں سے اس کا ذکر سنا تھا، اور اب وہ بھی ایسی ہی خوابگاہ کی مالک بن گئی تھی۔ مالک؟ اس کے دماغ میں طنزیہ سوچ ابھری اور تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چھا گئی۔ نہ معلوم کبیر دادا نے اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آج اس خوابگاہ میں اس کی پہلی اور آخری رات ہو جانی ہے۔ جانے کتنی دیر تک وہ سر جھکائے تلخ و شیریں خیالات میں گم رہی، یہاں تک کہ دروازے پر کھٹکا ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ گھونگھٹ میں چہرہ گم کرتی، 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک قبول صورت جوان اندر داخل ہوا۔ شاید یہ کبیر دادا کا سیکرٹری وغیرہ ہوگا، اس کے دماغ میں ایک امکانی سوچ گونجی، لیکن جو ہی کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازے کی کنڈی لگائی وہ ایک دم چونک پڑی۔ کاکا کون ہیں آپ؟ کنڈی کیوں لگا دی؟ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیبی، خادم کو خاور کہتے ہیں۔ آج کی رات تم مجھے اپنا خدمتگار سمجھ سکتی ہو، اور کنڈی اس لیے لگائی ہے کہ کوئی ہمیں ہماری تنہائی میں مخل نہ ہو سکے۔ وہ کہاں ہے؟ تناوش ہکلائی۔ وہ کون؟ اس نے چہرے پر مصنوعی حیرانی طاری کی اور پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، اچھا، تمہارا مطلب ہے کبیر دادا کہاں ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کا انداز بنا کر وہ کہنے لگا، میرا خیال ہے اپنی کسی منظور نظر کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوگا، اور فکر نہ کرو، تم نے کون سا روزانہ میرے ساتھ ہی ہونا ہے، آج میں، کل کوئی اور ہوگا۔ امید ہے کبھی نہ کبھی کبیر دادا تمہیں شرف ملاقات بخش دے گا۔ اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ کیا ہوگا اب تناوش کے ساتھ؟ کبیر دادا نے کیا اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر دیا کہ ایک دلاور شیخ سے بچا کر اس نے کئی دلاوروں کے ہاتھ اسے چھوڑ دیا؟ آخر کیا ہے تناوش کی زندگی؟ چلو اس کو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہو، میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولو۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔